اگر ہم واقعی محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ معاف کرنا ہماری روح کے اندر محبت کا ایک طاقتور اظہار ہے۔ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا اور برقرار رکھنا چاہیے۔ جو معاف کرنے کی طاقت سے خالی ہے وہ محبت کرنے کی طاقت سے خالی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ معاف کرنا کسی بھی رشتے میں محبت کی بہترین شکل ہے۔ یہ کہنے کے لیے ایک مضبوط شخص کی ضرورت ہے اور اسے معاف کرنے کے لیے ایک مضبوط شخص کی ضرورت ہے۔ معافی کے بغیر زندگی ناراضگی اور انتقام کے نہ ختم ہونے والے چکر سے چلتی ہے۔ معاف کرنا ایک عجیب چیز ہے۔ بعض اوقات اپنے دوستوں کے مقابلے میں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا اور برقرار رکھنا چاہیے۔ جو معاف کرنے کی طاقت سے خالی ہے وہ محبت کرنے کی طاقت سے خالی ہے۔ معافی سب سے بڑھ کر ذاتی پسند ہے۔ دل کا فیصلہ ہے کہ وہ فطری جبلت کے خلاف جائے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ادا کیا جائے۔ معاف کرو اور بھلا دو۔ دوسروں کے عیبوں کو اس طرح برداشت کرو جس طرح تم انہیں اپنے ساتھ برداشت کرتے ہو۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے، لیکن معافی ایک تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات ہوتی ہے، یہ دل کا ارتقاء ہے۔ غلطیاں ہمیشہ معاف کی جا سکتی ہیں اگر کسی میں ان کا اعتراف کرنے کی ہمت ہو۔ معافی کمزور نہیں ہے، اس کا سامنا کرنے اور طاقتور جذبات پر قابو پانے میں ہمت کی ضرورت ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ شفا پاتے ہیں۔ کسی بھی خاندان کے 9 اہم ترین الفاظ کبھی نہ بھولیں۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم خوبصورت ہو، مجھے معاف کر دو۔ معاف کرنا کبھی کبھار کا عمل نہیں ہے، یہ ایک مستقل رویہ ہے۔ غصہ آپ کو چھوٹا بنا دیتا ہے جبکہ معافی آپ کو اس سے آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے جو آپ ہیں۔ میں نے ہمیشہ پایا ہے کہ رحم کا پھل سخت انصاف سے زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا ناخوش ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا ایک قیدی کو آزاد کرنا ہے اور دریافت کرنا ہے کہ قیدی آپ ہی تھے۔ خود کو معاف کرنا سب سے مشکل ہے، لہٰذا دوسرے لوگوں کے ساتھ شروع کرنا شاید بہتر ہے۔ دوسروں کو معاف کرتے ہوئے آپ واقعی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ خود کو معاف کر سکتے ہیں۔ معاف کرنا کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ ایسی جگہ تک پہنچنا جہاں آپ لوگوں کو معاف کر دیں، لیکن یہ اتنی طاقتور جگہ ہے کیونکہ یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ معافی سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ خود کو دے سکتے ہیں۔ معاف کرنا، سب کو معاف کر دو۔ زندگی بہت مختصر ہے، میں معاف کرتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ میرے پاس نفرت کرنے کا وقت نہیں۔ معاف کرنا دوسرے شخص کو سکون دینا نہیں ہے، معافی آپ کے لیے ہے، اس موقع کو لے لو۔ غصہ رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ بناتا ہے۔ معاف کرنا آپ کو کمزور نہیں بناتا، یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ معافی آپ کے لیے ہے، دوسرے شخص کے لیے نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے اندر کرتے ہیں، جس سے آپ اپنے جسم اور دل میں محسوس کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کے ماضی سے آزاد کرتا ہے اور آپ کو پوری طرح سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد کرتا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کو معافی کی ضرورت ہے۔ معافی سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ معاف کرنا محبت کی اعلیٰ ترین خوبصورت ترین شکل ہے۔
بدلے میں آپ کو بے پناہ سکون اور خوشی ملے گی۔ کمزور کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا طاقتور کی صفت ہے۔ زندگی بھر لوگ آپ کو دیوانہ بنائیں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ خدا کو ان کے کاموں سے نمٹنے دو، کیونکہ تمہارے دل میں نفرت تمہیں بھی کھا جائے گی۔ معافی جیسا مکمل بدلہ کوئی نہیں۔ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا اور برقرار رکھنا چاہیے۔ جو معاف کرنے کی طاقت سے خالی ہے وہ محبت کرنے کی طاقت سے خالی ہے۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر کسی میں ان کو تسلیم کرنے کی ہمت ہو۔ حقیقی معافی وہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں اس تجربے کے لیے آپ کا شکریہ۔ معاف کرنے کا عمل آزادی کی کلید ہے۔ معافی ماضی کو نہیں بدلتی بلکہ مستقبل کو وسعت دیتی ہے۔ جب آپ نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ اپنا مستقبل خراب کر دیتے ہیں۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ معافی شفا یابی کا سنگ بنیاد ہے۔ غلطی کرنا انسان ہے، معاف کرنا خدائی۔ جب لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب میں گڑبڑ کرتا ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارے دماغ اور دل کھل جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے امکان کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ معافی ماضی کو تبدیل نہیں کرتی ہے لیکن یہ حال کو تبدیل کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معافی کمزوری ہے لیکن یہ بالکل نہیں ہے۔ معاف کرنے میں ایک بہت ہی مضبوط شخص کی ضرورت ہے۔ معافی کبھی کبھار کوئی عمل نہیں، یہ ایک مستقل رویہ ہے۔ معافی کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے اور محبت کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے۔ معاف کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ اس زخم سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے جس کا ہم نے سامنے کیا۔ جس نے اسے پہنچایا اسے معاف کرنا، اور پھر بھی معافی کے بغیر کوئی سکون نہیں ہے۔ 3 طاقتور وسائل کو کبھی نہ بھولیں جو آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہیں: محبت، دعا اور معافی۔ کچھ لوگ معاف کرنے کے بجائے مرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے، لیکن معافی ایک تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات ہوتی ہے، یہ دل کا ارتقا ہے۔ جب ہمیں کوئی گہری چوٹ لگتی ہے تو ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتے جب تک کہ ہم معاف نہ کر دیں۔ اگر آپ کڑوے ہیں تو آپ خشک پتے کی طرح ہیں۔ غصہ، ناراضگی اور چوٹ کو تھامے رکھنے سے آپ کو صرف آپ کے دانتوں کو کچلنے سے پٹھوں میں تناؤ، سر میں درد اور جبڑے میں درد ہوتا ہے۔ معافی آپ کو آپ کی زندگی میں ہنسی اور ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ وہ بنو جو تعمیر کرتا ہے، وہ بنو جس کے پاس سمجھ بوجھ اور معاف کرنے والا دل ہو، جو لوگوں میں بہترین تلاش کرتا ہو۔ لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ ہمیں ان کو پسند کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں انہیں معاف کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، بھولنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اپنے پیروں سے پتھر باندھ رہے ہیں۔ معاف کرنا دل کی مشیت ہے۔ معافی غصے کی قیمت، نفرت کی قیمت، روح کی بربادی کو بچاتی ہے۔ ہمیشہ معاف کرو، ورنہ تم اپنی نفرت کے قیدی بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے اپنی غلطیوں کو دہرانے کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ معاف کرنا ابھی شروع ہونا چاہیے۔ معافی کو ترک کرنا صرف زخم کو گہرا کرتا ہے۔ تلخی سے چمٹے رہنا خوشی کو ملتوی کر دیتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، وقت عارضی ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ معافی ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک عزم ہے، یہ رحم کرنے کا انتخاب ہے۔ معافی محبت کا اظہار ہے۔
پلک جھپکنے میں سب کچھ بدل سکتا ہے، تو معاف کر دیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تبھی ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ آپ کو معاف کرنا آپ کو میرا تحفہ ہے، آگے بڑھنا میرے لیے میرا تحفہ ہے۔ جب آپ ان لوگوں کو معاف کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو آپ ان کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ معاف کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو معاف نہ کریں، جب تک کہ آپ دوسروں کو معاف نہ کریں، جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ صورتحال ختم ہو چکی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معافی مانگنے والا پہلا بہادر ہے، معاف کرنے والا پہلا سب سے مضبوط ہے، اور سب سے پہلے فراموش کرنے والا سب سے خوش ہے۔ معاف کر دینا۔ معافی ایک پیچیدہ اور گہرا تصور ہے، جس میں معافی یا ناراضگی، غصہ یا کسی ایسے شخص کے خلاف منفی جذبات کو چھوڑنے کا عمل شامل ہے جس نے نقصان پہنچایا ہو۔ معافی ایک باہمی تعلقات اور ذاتی ترقی کا ایک لازمی پہلو ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم کو معاف کرنا یا بھول جانا، بلکہ اس میں جرم سے وابستہ جذباتی بوجھ کو آزاد کرنا شامل ہے۔ معاف کر دینے سے ہمدردی کو فروغ ہوتا ہے، اور یہ تسلیم کرنا شامل ہوتا ہے کہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے۔ یہ سمجھ ہمدردی کو فروغ دے سکتی ہے، جس سے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جانے دینا، معاف کرنا منفی جذبات جیسے غصے، ناراضگی اور انتقام کی خواہش کو دور کرنے کا شعوری فیصلہ ہے۔ معافی ذاتی شفا یابی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ تناؤ کو کم کرنے، اندرونی سکون کو فروغ دینے اور مجموعی ذہنی صحت کو بہتر بنا کر جذباتی بہبود میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ معافی ایک عمل ہے، اور اسے حاصل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنے جذبات پر کارروائی کرنے کے لیے وقت درکار ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ تھیراپی، اور تھیراپی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ معافی اپنے آپ کو ناراضگی اور غصے کے بوجھ سے آزاد کرنے کے بارے میں ہے۔ معاف کرنا آپ کو زیادہ ہمدرد فرد بناتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط کو بہتر بناتا ہے۔ منفی جذبات کو اپنے اندر تھامے رکھنا جسمانی اور ذہنی طور پہ انسان کو زہریلا کر سکتا ہے۔ معافی ایک قسم کا ہنر ہے جو ہر کسی کو سیکھنا چاہیے۔